رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور حق و باطل میں جو امتیاز اور فرق ہے اس کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو میں مقدمے میں تعلیم یا علم کے اہداف، مقاصد، کن ضروریات کو پورا کرنا، اور اس کے بعد جو تعلیم و تربیت کے اصول ہیں ان میں سے ایک ایک پہ گفتگو شروع ہوئی۔ سب سے پہلے گفتگو انسان کی مادی اور روحانی ضروریات کا صحیح اندازہ یا جائزہ ہونا چاہیے، اس پہ گفتگو ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی وہ یہ کہ انسان کے اندر سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے، احساس کرامت، عزت نفس۔ عزت نفس کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ انسان جو بھی اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، جو بھی اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ اس کے جسم کی شکل میں ہوں یا جسم سے ہٹ کے باہر کی نعمتیں ہوں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جو ایک ماحول ہے انسان کی زندگی کا ایک معیار، انسان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس معیار کو گرنے نہ دے۔ چونکہ یہ ساری باتیں اس پس منظر میں ہیں، اور یہ بات مقدمے کی گفتگو میں ہو چکی ہے کہ آج استعماری اور استکباری طاقتیں، بالخصوص الومناٹی، اپنے نظام اور سسٹم کے ذریعے اس حقیقی سسٹم کے مقابلے میں آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ایجوکیشن کے سسٹم پہ قبضہ کر کے ایجوکیشن کو صحیح تربیت سے الگ کیا ہے، اور ایجوکیشن کے نام پہ لوگوں کو صرف وہ پیکج دے رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے مفاد کے لیے ان لوگوں کو استعمال کر سکیں۔ ساتھ میں اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ جو انسان کی بنیادی ضروریات، بیسک نیڈس ہیں، وہ ان کا انسان کو احساس ہی نہیں ہونے پائے۔ جیسے پہلا پوائنٹ تھا کہ انسان کی روحانی اور مادی ضروریات کا اندازہ، انسان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا جاتا ہے کہ اس کی معنوی ضروریات کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو واقعی اور حقیقی سیلف ریسپیکٹ کا اندازہ نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ بھی معنوی ضروریات کی جگہ پہ مادی ضروریات کو اتنا زیادہ لا کے ڈال دیا گیا کہ انسان معنوی ضروریات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پائے، دھیان ہی نہیں دے پائے۔ یہاں پہ بھی سیلف ریسپیکٹ کے معیار کو اتنا بدل دیا گیا کہ انسان جھوٹے اور باطل معیار میں اتنا گر جائے کہ حقیقی اور واقعی معیار تک پہنچنے ہی نہ پائے۔ لہٰذا جب انسان اس مقام پہ نہیں پہنچے گا تو یقیناً کامیابی کے راستے پہ نہیں جائے گا۔ لیکن قرآن مجید نے متوجہ کیا، قد افلح
بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پیوریفیکیشن کر لیا، وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا وہ نامراد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک قول پیش ہوا تھا، اور اسی پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے خود کی عزت کی، اپنے نفس کی عزت کی، اس نے اپنے نفس کی گناہوں کے ذریعے سے تذلیل نہیں کیا۔ یعنی نفس کی عزت اور ذلت مادیات اور ظواہر کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ نفس کی عزت اور ذلت کا معیار انسان کے نیک اور برے اعمال ہیں۔ انسان اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے نفس کی عزت ہوتی ہے، کرامت نفس، کرامت انسانی، عزت نفس جسے کہتے ہیں۔ اور اگر انسان برے کام کرتا ہے تو یہ نفس کی تذلیل ہے، نفس کو ذلیل کرنا ہے۔ مولا کائنات کی ایک اور حدیث جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کا کل وعدہ ہوا تھا۔ مولا کائنات حلال مشکلات، مشکل کشا۔ مولا کائنات کی مشکل کشائی کے بعد کسی مجلس میں ہم نے تفصیلاً عرض کی تھی کہ مولا کائنات کی مشکل کشائی صرف ان ظاہری چند چیزوں میں نہیں ہے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں۔ زندگی کے معاملات جتنے بڑے اور جتنے دقیق اور گہرائی میں جاتے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ ہم کو مولا کائنات کی مشکل کشائی کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ معاملہ جتنا سنگین ہوتا ہے اس کو حل کرنے والی ذات بھی اتنی ہی بلند ہونی چاہیے۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس ذات کا نام ہے کہ جو ہمارے مشکل کشا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جب پھنسو گے تو بتائیں، ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات نے پہلے ہی ہم کو وہ سسٹم بتا دیا ہے کہ جس سسٹم پہ چلنے کے بعد ہم خود اپنے آپ کو مشکلات سے بچا سکتے ہیں، مشکلات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا خود یہ ہم نے عرض کیا کہ کسی مجلس میں ہم نے اس بات کو یہی ایام شہادت مولا کائنات کے سلسلے میں کہ ایک سال اس بات پہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ مولا کائنات کی مشکل کشائی کی خاصیت کیا کیا ہے، کس اعتبار سے مولا کائنات لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ لہٰذا مولا کائنات کی مشکل کشائی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ مولا کائنات نے ہم کو سسٹم بتایا ہے، نظام بتایا ہے، اور اس نظام پہ چلنے کے بعد انسان مشکلوں میں پھنستا ہی نہیں۔ یہ اہم مشکل کشائی، دنیا والے جب مشکل میں انسان پھنس جاتا ہے تو مدد کرتے ہیں، علی اس ذات کا نام ہے جو مشکل میں پھنسنے سے پہلے مدد کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک انسان کی بہت بڑی مشکل ہے کہ انسان میں سیلف رسپیکٹ نہ رہ جائے، عزت نفس نہ رہ جائے، کرامت انسانی نہ رہ جائے۔ اس مشکل میں پہنچنے سے پہلے اس کا حل کیا ہے مولا کائنات، اس حل کو بتا رہے ہیں۔ وہ اسی سلسلے کی وہ حدیث تھی جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس نے اپنے نفس کی عزت کی، اس نے اب اس عزت کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ وہ گناہوں کے ذریعے اپنے نفس کی تذلیل نہیں کرے گا، اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ جب کسی ذات کے بارے میں ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ معزز شخصیت ہے، صاحب عزت شخصیت ہے، تو پھر اس کی ذلت نہیں کی جاتی ہے، اس کی تذلیل نہیں کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا نفس صاحب عزت ہے تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے اس کی تذلیل ہو۔ دوسری حدیث جو ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں یا عرض کر رہے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے بھی خود کو عزت دی، یعنی اپنے نفس کو عزت دی، اپنے نفس کی عزت کو جس نے بھی محسوس کیا، دنیا اس کی نگاہ میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ انسان کی نگاہ کا فرق ہے کہ انسان کس چیز کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چھوٹے انسان کو بھی اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور بعض اوقات انسان کسی بہت بڑی شخصیت کو بھی اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بہت چھوٹی شخصیت ہے۔
اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ وہ سامنے والی چیز یا شخصیت اس کی کیا فیلڈ ہے، یہ جو انسان دیکھ رہا ہے اس کے کس کام آنے والی ہے۔ مثلاً آج اس بالی ووڈ کی دنیا میں وہ لوگ کی جو مثلاً ایکٹر ہیں یا جو اس لائن میں بہت شہرت جن کو ہے، وہ بالی ووڈ کی دنیا میں، انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں، اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، مشغول ہیں، وہ بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ انسان کہ جس کو اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے، بالی ووڈ کی دنیا سے، ہالی ووڈ کی دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور وہ اس کو زندگی کی ضروریات میں محسوس نہیں کرتا ہے، تو اس سے آپ نام لیجئے کہ فلاں، ہاں ٹھیک ہے، ہوں گے ایک انسان جیسا ہے ویسے وہ بھی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا نظریے کا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کون سی چیز کس کے اعتبار سے کام کی ہے اور کس کے اعتبار سے کام کی نہیں ہے، کس کے اعتبار سے اہم ہے اور کس کے اعتبار سے اہم نہیں ہے۔ آج جو لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، اس تربیت میں ایسی چیزیں کہ جس کی حقیقت نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں انٹرٹینمنٹ میں تخیلاتی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور نہ یہ کہ تخیلاتی چیزیں، بلکہ اب انٹرٹینمنٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں، مثلاً فلم اور سیریل، یہ دنیا کو جہت دے رہی ہیں۔ اس سے پہلے کی گفتگو ہوئی تھی تو اس میں ہم نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ تربیت کرتے ہیں، تربیت کا رول، یہ لوگوں کو جہت یعنی راستہ بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ پہلے جو فلمیں بنتی تھیں تو معاشرے میں جو ہوتا تھا، جو واقعہ حادثہ ہوتا تھا، جس طرح کے حالات پیش آتے تھے، ان حالات کو دیکھ کے فلمیں بنتی تھیں، ان حالات کے اعتبار سے سیریل بنتے تھے۔ البتہ سیریل تھوڑا ظاہراً بعد کی چیز ہے، ان حالات کے اعتبار سے یہ فلم و سیریل بنتے تھے۔ آج جو فلم و سیریل بنتے ہیں حالات کے اعتبار سے نہیں بنتے، فلم و سیریل بنتے ہیں تو لوگ ان حالات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، ان حالات کو لے کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہے تھے کہ ہم کو اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اس وقت تک وہ مجبور تھے کہ وہ ان کو فالو کریں۔ لیکن تربیت کر کے ان کی فکروں کو اتنا پست کیا گیا کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگیں، اور صرف اس بنیاد پہ کہ وہ افراد پردے پہ آ کے ایکٹنگ کرتے ہیں، ان کو اتنا بڑا سمجھ لیں کہ اب وہ جو بھی کریں، چاہے وہ، البتہ وہ جو ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے جھوٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض اوقات بعض سیریل ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے خواتین بیٹھ کے روتی بھی ہیں، ارے کیا ہو گیا، یہ کچھ نہیں، وہ ایکٹنگ کرنے والے بعد میں اپنا پیسہ لیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی، یہ بیچارے بیٹھ کے روتے ہیں کس چیز پہ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں؟ یہ فکری تربیت ہے، ذہنی تربیت ہے۔ تربیت کے حساب سے ان کو اتنا چھوٹا بنا دیا گیا ہے کہ اب یہ آٹومیٹک ان کو بڑا سمجھنے لگیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو چیزیں فلم میں آ جاتی ہیں وہی فیشن بن جاتی ہیں، وہی لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بن جاتی ہیں۔ زندگی کیوں؟ آدمی کس کو فالو کرتا ہے، کس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے؟ جس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے۔ اس تربیت نے اس تخیلاتی دنیا کو، تخیلات کی تو دنیا ہے نا یہ، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پریکٹیکل لائف نہیں ہے، اس تخیلاتی دنیا کو آئیڈیل بنا دیا، نمونہ عمل بنا دیا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب دنیا ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کو جس طرف آپ، یہی وجہ دیکھیں آپ کی بعض فلمیں یا سیریل جب بنتے ہیں تو ایک ہی کہانی پہ الگ الگ ملک میں وہ فلمیں بنتی ہیں، ایک ہی کہانی پہ الگ الگ ملک میں وہ سیریل بنتے ہیں، حتیٰ بعض شو ایک ہی پیٹرن پہ، ایک ہی طریقے سے الگ الگ جگہوں پہ وہ شو بنائے جاتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کو یہ لوگ سینٹرلائز کر کے ایک جہت میں لے کے چلنا چاہتے ہیں، لہٰذا اپنے حساب سے لے کے دنیا کو چل رہے ہیں کہ اب دنیا کو ہم، اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اس انسان کی نگاہ میں اپنی عزت ہوگی اس وقت تک کیسے ان کو مانے گا، لہٰذا اس کرامت نفس کا، اس عزت نفس کے معیار کو بدل دو۔ ابھی تک کرامت نفس، عزت نفس کا معیار دوسرا تھا کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے، اس کا پیوریفیکیشن کرے۔
اب سیلف رسپیکٹ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں جو فیشن آ گیا ہے، جو حالات آ گئے ہیں، جو چیزیں آ گئی ہیں، جو لائف اسٹائل آ گئی ہے، اس پہ عمل کرنا یہی سیلف رسپیکٹ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سیلف رسپیکٹ کے معیار کو تبدیل کر دیا گیا، تو وہ اصل سیلف رسپیکٹ لوگوں نے کھو دیا، ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب جو ہمارے پاس ہے وہ جھوٹی سیلف رسپیکٹ ہے۔ اب کرامت انسانی، کرامت نفس، عزت نفس جو ہے ہمارے پاس، وہ جھوٹی۔ مولا کائنات اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جس نے بھی اپنے نفس کو عزت دی، دنیا اس کی نگاہ میں چھوٹی ہو جائے گی۔ خود دنیا پہ مولا کائنات کے بہت سے اقوال ہیں۔ دنیا کو مولا نے 3 بار طلاق دی ہے، دنیا کی مذمت کی ہے، کہ دنیا میں سے صرف اتنا لو جتنی ضرورت ہے۔ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے تم سے بھاگے گی، دنیا کو چھوڑ کے بھاگو گے تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ بہت سی باتیں ہیں جو دنیا کے بارے میں روایات میں ہیں، اور خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں دیکھیں آپ، دنیا میں بہت سے باتیں ہیں۔ واقعی ایک بہت بڑا سمندر ہے کہ جو مولا کائنات دنیا کے بارے میں جو باتیں فرما رہے ہیں اور جو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو دنیا کو کس اعتبار سے اور کس جہت سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ مولا بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر سیلف رسپیکٹ ہے، اگر کرامت نفسانی ہے، اگر عزت نفس ہے، کرامت انسانی ہے، تو تم دنیا کو چھوٹا سمجھو گے۔ یہ خود ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہو گیا، یعنی واقعی حلال مشکلات، ایک قول نے کئی مشکلوں کو حل کیا، اور ایک بہت بڑی مشکل یہ حل کی کہ اگر ہم دنیا کو بڑا سمجھ رہے ہیں، دنیا کو لے لینا ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا کو نہ پا جانا یا ہار جانا ہمارے لیے بہت بڑی ناکامی ہے ہمیں محسوس کر، اس کا مطلب کہ ہمارا نفس اپنے آپ کو دنیا سے چھوٹا سمجھ رہا ہے، یعنی ہم نے نفس کی تذلیل کی ہے، نفس کو ذلیل کر دیا۔ کیونکہ نفس کا معیار یہ نہیں ہے، نفس کا معیار کیا ہے کہ وہ دنیا سے اونچی چیز ہے، دنیا اس کی نگاہ میں چھوٹی چیز ہے۔ دنیا اس لیے بنی ہے کہ نفس اس کو استعمال کرے، اور ہم نے اپنے نفس کی تذلیل کر کے اس کو ایسا بنا دیا کہ دنیا ہمارے نفس کو استعمال کرے۔ معاملہ الٹا ہو گیا۔ لہٰذا اگر ان ساری چیزوں کے لینے سے، ان ساری چیزوں کے مل جانے سے ہم کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو اس خوشی کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے نفس کو ذلیل کیا۔ ہماری نگاہ میں نفس چھوٹا ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ دنیا جتنی ضرورت اتنے لو، خوب ضرورت پوری ہو گئی، اللہ کا شکر، الحمدللہ، شکرا للہ، اللہ کا شکر، دنیا مل گئی۔ کب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے؟ جب انسان کے اندر قناعت، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ، عزت نفس کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، اور کم بھی ہوتی ہے تو بہت فاسٹ ختم ہوتی ہے، حتیٰ اس معیار میں، اس شعبے میں، اس جگہ پہ پھر اس کے اندر عزت نفس نہیں بچتی ہے، سیلف رسپیکٹ نہیں بچتی ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم و تربیت میں بچوں کو سیلف رسپیکٹ، آج جیسے ہم نے شروع میں بات عرض کی تھی کل کہ سیلف رسپیکٹ اگر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تکبر ہو جاتی ہے۔ آج بعض اوقات بعض بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ معیار بدل جانے کے بعد ان کے یہاں بعض اوقات تکبر ہوتا ہے، تو لوگ اس کو کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ۔ لیکن جب یہی انسان واقعی کرامت نفس کی بنیاد پہ سیلف رسپیکٹ کرتا ہے تو معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اور معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے مسائل کو لے کے سوتیلا پنا ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ حجاب کی، حجاب کے نام پہ وہی لباس پہنا جائے تو وہ غلط ہوتا ہے، لیکن دوسرے مسائل میں اگر وہی لباس پہنا جائے تو وہ باعث عزت ہوتا ہے۔ سوتیلا پنا ہے دنیا کا، کئی چیزوں میں دنیا سوتیلا پنا کرتی ہے، اور تربیت کے مسائل میں آئیے تو بہت سے مسائل ملیں گے آپ کو۔ ابھی ہم اس بات کو نہیں چھیڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پوائنٹس زیادہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ 10 دنوں میں وہ باتیں، وہ پوائنٹس ختم ہو جائیں۔ ابھی اگر ان چیزوں کو چھیڑیں گے تو پھر بات مزید لمبی ہوگی۔ لہٰذا اگر انسان سیلف رسپیکٹ میں اس نے قدم رکھا ہے، کرامت انسانی یا عزت نفس میں انسان نے قدم رکھا ہے، تو یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں اس کو خود بخود دنیا چھوٹی دکھائی دے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات دنیا بہت چھوٹی دکھتی تھی۔ کبھی مولا کائنات نعوذ باللہ، البتہ مولا کے لیے کہنا بھی اچھی بات نہیں کہ مولا دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، کبھی مولا کائنات نعوذ باللہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، حتیٰ طلاق دیا دنیا کو۔
دے کے بتا دیا کہ ہم سے چھوٹی چیز ہے، ہم کو اس سے کوئی رغبت نہیں، اس کو ہماری طرف رغبت ہے، یہ ہم کو پھنسانا چاہتی ہے۔ کہا دنیا جاؤ کسی اور کو، ہمارے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو، ہم کو نہیں دھوکہ دے سکتے ہو تو یہ ایک مولا کائنات نے بہت بڑا معیار بتا دیا کہ اگر ہمارے یہاں عزت نفس ہے، کرامت انسانی ہے، تو ہم دنیا کو اپنی نگاہ میں چھوٹا سمجھیں گے۔ اس کا ریفرنس بھی وہی جو پہلی والی کا تھا، میزان الحکمہ جلد نمبر 4 اور پیج نمبر 335۔ دوسری اعتبار سے اگر ہم اس پہ بات کریں سیلف رسپیکٹ پہ، یہ ایک جہت تھی کہ جس پہ ہم نے مثال دی تھی، پھر اس کے بعد دوسری گفتگو ہوئی آیت اور پھر یہ حدیث ہے۔ دوسرے جہت سے اگر ہم بات کریں تو ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، خود جسم، پورا جسم یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ در واقع جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ نے ہم کو دیا۔ اور نہ یہ کہ یہ اللہ کی امانت صرف جسم ہے، بلکہ جو بھی ہمارے پاس سوچنے کی طاقت ہے، سمجھنے کی طاقت ہے، یا یوں کہا جائے کہ جو بھی ہمارے اندر سافٹ ویئر ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ باہر جتنی چیزیں سب اللہ کی امانت ہیں، دنیا ساری اللہ کی امانت ہے۔ ہم اس کو اس طریقے سے امانت کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ امانت کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا مالک چاہے ویسے استعمال کیا جائے۔ ہم اس کو ایسا استعمال کریں کہ اس کے استعمال سے اللہ کی رضا کو حاصل کریں، نہ یہ کہ ہم اس میں خیانت کر کے اللہ کو ناراض کریں۔ یہ اس کے استعمال کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی انسان، آپ کسی انسان کو امانت دیجئے، اگر وہ امانت کا صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اس کو صحیح اعتبار سے محفوظ رکھ رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ خوب ایک عزت دار انسان ہے جس نے اپنے تقاضوں کو پورا کیا۔ لیکن ایک انسان جو امانت میں خیانت کر دے، کیا کہیں گے؟ ذلیل انسان ہے۔ یہاں پہ اس نے خود ایسی حرکت انجام دی کہ اس نے اپنی عزت خود کھو دی، یعنی عزت نفس، کرامت نفس اس کی ختم ہو گئی، چلی گئی۔ آئیے ایک مثال دیں، تھوڑا بات اور مزید واضح ہو جائے۔ بعض اوقات کوئی آفیسر ہے، کوئی آفس میں کسی محکمے میں کام کرنے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آفس ٹائم ہے، 10 سے 5 اس کو کام کرنا ہے، اس کا آفس ہے، آفس میں اس کے لیے امکانات ہیں، وسائل ہیں، ساری چیزیں۔ آفس میں بیٹھ کے آفس ٹائم میں اس کو اپنے محکمے کا، آفس کا کام کرنا ہے، کیونکہ یہ وقت مخصوص ہے 10 سے 5 آفس کے لیے، اور آفس اس کو اس کا پیسہ دیتا ہے، اس کی اجرت دیتا ہے، لہٰذا اس 10 سے 5 کے وقت میں وہ ذاتی کام نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ چھٹی لے اور خبر دے، لیکن بغیر اطلاع کیا اور نارمل حالات میں وہ اپنے ذاتی کام کو انجام نہیں دے سکتا، نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو آفس کے یوز کی ہیں، آفس کے استعمال کی ہیں، آفس ٹائم میں بھی اور آفس ٹائم کے علاوہ بھی، وہ ذاتی چیزوں میں، ذاتی معاملات میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ آفس ٹائم میں ذاتی کام کر رہا ہے تب بھی خیانت ہے، اور آفس کی چیز کو ذاتی معاملات میں یوز کر رہا ہے تب بھی خیانت ہے، دونوں خیانت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان آفس ٹائم میں بیٹھ کے ذاتی کام کرے تو یہ غلط ہے، خیانت انجام دے رہا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے نفس کو ذلیل کر، کرامت نفس نہیں رہ گئی، عزت نفس نہیں رہ گئی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان آفس کے وسائل کو، ولو یہ کہ آفس ٹائم میں نہیں، دوسرے ٹائم میں ہی صحیح، مثلاً آفس کی گاڑی ہے، رات میں آفس ٹائم نہیں ہے، آفس کی گاڑی اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اس کو اپنے آفس کے کام کے لیے، اپنے محکمے کے ضروریات کے لیے استعمال کریں، رات میں وہ اس سے اپنی فیملی کو لے کے چلا گیا، تو خوب ذاتی معاملات میں استعمال کیا جو کہ اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ کہیں بھی دیکھا جائے گا لوگ کہیں گے عجیب انسان ہے، آفس کی پراپرٹی کو، آفس کی چیز کو اپنے ذاتی معاملات میں استعمال کر رہا ہے۔ ابھی کوئی انسان آفس ٹائم میں ہی بیٹھ کے آفس کے وسائل کو ہی ذاتی چیزوں میں یا بیکار چیزوں میں استعمال کرے تو کتنا بڑا وہ خائن ہوگا۔
مثلا ایک انسان آفس کے کمپیوٹر پر بیٹھ کے گیم کھیلے بالفرض، یہ گیم کھیلنا نہ آفس کا کام تو نہیں ہے، تو یہ آفس کے وقت کو ضائع کر رہا ہے اور آفس کے وسائل کو بھی ضائع کر رہا ہے. کتنا بڑا خائن ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو یہ جو وسائل اور ساری چیزیں دی ہیں یہ اللہ کی ہیں، یہ زندگی بھی اللہ کی ہے. لہذا حق یہ ہے، امانت داری یہ ہے کہ اس وقت کو اور ان وسائل کو ہم اللہ کے راستے میں استعمال کریں. لیکن ہماری پرابلم کیا ہے کہ جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اس سے ہٹ کے ہم استعمال کرتے ہیں. اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ استعمال کریں تو یہ عزت نفس ہے، یہ کرامت انسانی ہے، اور اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے استعمال کرتے ہیں تو یہ تذلیل نفس ہے، نفس کو ذلیل کرنا ہے. آفس کی حد تک تو بعض اوقات یہ باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، چونکہ وہ مثال ہم نے اس لیے دی کہ وہ چیز ابھی ہے ایسی کہ معاشرے میں لوگوں کے سمجھ میں آئے، ورنہ ابھی ایسے حالات ہو گئے کہ بعض اوقات بعض وہ لوگ کہ جن کے پاس اقتدار تھوڑا نسبتاً بڑا ہے، بڑے آفیسرز، یا بعض اوقات سننے میں آتا ہے بڑے کوئی منسٹر فلاں، یہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے بہت سے ذاتی فائدے اٹھاتے ہیں. وہ کوئی کچھ نہیں بولتا ہے. ہو سکتا ہے کسی آفس میں کوئی خادم، کوئی کلرک، کوئی چھوٹا موٹا آفیسر اس کام کو کرے تو سب آگے واہ واہ کریں، اور کرنا بھی چاہیے، چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے. غلط کام ہے تو غلط ہے، لیکن جب بڑا کرتا ہے تو غلط نہیں کہا جاتا ہے. یہ وہی والی مثال جس سے پہلے میں دی تھی کہ بڑا چور ہو تو اس کو لوگ ساتھ میں بٹھاتے بھی ہیں، اس کے ساتھ میں بیٹھنے کو عزت محسوس کرتے ہیں. چھوٹا چور ہو تو اس کی توہین کرتے ہیں. یہ بنیادی اعتبار سے فکری تربیت کہ ہم لوگ اقتدار اور مال و دولت کے اسیر ہیں. یہاں پہ کرامت انسانی، عزت نفس ختم ہو جاتی ہے. خوب یہ مثال ابھی پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن فکری تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ آج انسان کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں. انسان اپنے جسم کو ملکیت سمجھتا ہے، دنیا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ فکر نہیں ڈیولپ کی گئی کہ یہ ساری چیزیں امانت ہے، اللہ نے ایک خاص مقصد کے تحت، ایک خاص ہدف کے تحت دی ہے کہ تم کو اس ہدف تک پہنچنا ہے. اگر تم وہ کام کر رہے ہو تو تمہارے لیے صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے، تمہارے لیے خیانت ہے اس میں. یہ کرامت نفس، یہ عزت نفس، کرامت انسانی کی تربیت لوگوں کی نہیں کی گئی ہے. لہٰذا آج ضروری ہے کہ ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم میں ایک یہ بہت اہم تربیت ہو کہ لوگ سیلف رسپیکٹ یا عزت نفس کو محسوس کریں، اور نہ یہ کہ صرف محسوس کریں بلکہ جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں. لہذا ٹیچرز، معلم، مربی جو تربیت کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی چیزیں ہمارے آس پاس ہیں ان کو اللہ کی امانت کے حساب سے دیکھے. یہ نظریہ قائم ہو، یعنی پوری طریقے سے نظریہ ہی ہٹ گیا ہے کہ چیزیں. پھر ایک مثال دیں شاید بات واضح ہو جائے. آپ پیٹرول پمپ پہ گئے اور آپ اس سے پائپ لیجیے اور کہیے ہم 10 لیٹر کا یا 100 لیٹر کا پیسہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، بہا دو. کوئی بھی آدمی دیکھے گا کیا کہے گا؟ آپ سے کیا مطلب، ہم پیسہ دے رہے ہیں نا، ہماری ملکیت ہے. آج پانی کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ کم سے کم استعمال کرو، ضائع نہ ہو. ہم ٹھیک ہے، ہم بل دیں گے جو بھی بل آئے گا، ہم چاہتے ہیں پانی بہے. ایسا غلط ہے، دونوں غلط ہے. الیکٹریسٹی کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پوری دنیا میں ملی سرمایہ ہے، نیشنل سرمایہ ہے. آپ آج پیسہ دے کے 100 لیٹر تیل بہا دیں گے، کل کو وہ تیل کم ہونے کی وجہ سے جو دوسروں کا کام رک جائے گا اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آج آپ سارا پانی بہا دیں گے،
کل کو آنے والی نسل کو اگر پانی نہیں ملے گا، یا مثلاً سال کے درمیان اگر پانی ختم ہو جائے بارش سے پہلے اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ الیکٹریسٹی کا سسٹم اگر درہم برہم ہو جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف پیسے دے دینے سے کوئی چیز ہماری اپنی نہیں ہو جاتی ہے، پورا ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو ساری چیزیں خلق کی ہیں، یہ پیسے دے دینے سے ہماری ملکیت نہیں ہو گئی، پیسے دینے کے بعد ہم کو تصرف کا حق حاصل ہو گیا کہ جتنا ہم کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہم کھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو 2 روٹی کھانا ہو 2 کھا کے 4 پھینک دیں ہم، اور اگر ایسا کریں گے، ہو رہا ہے آج معاشرے میں ایسی ہو رہا ہے، آج معاشرے میں ایسی ہو رہا ہے، جتنا کھانا پھینکا جاتا ہے اگر وہی کھانا ان لوگوں تک پہنچ جائے جن کو نہیں ملتا ہے تو سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ یعنی یہ چیزیں ملکیت نہیں ہماری کہ جو دل چاہے کرے، اور یہ سیلف ریسپیکٹ میں اہم ہے، لیکن اس پوائنٹ تک یہ تربیت نہیں ہوتی ہے، تربیت بیچ میں جا کے چھوڑ دی جاتی ہے۔ آج ہمارے اسکولوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی تربیت کریں، اور بالخصوص یہ چیز انشاءاللہ ایک پوائنٹ کے بعد جو آنے والا پوائنٹ ہے، شاید ایک کل یا پرسوں کی گفتگو میں یہ بات آئے گی، تو وہاں پہ ہم بات عرض کریں گے کہ ہر چیز کو لے بہت اہم تربیت کی بنیاد یہ ہے کہ ہر چیز کو لے آ کے ذات پروردگار اور خالق کی ذات پہ ختم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا مرکز، محور، اصل وہی ذات ہے، ہر چیز وہاں سے جا کے کنیکٹ ہونی چاہیے، ہر چیز کا رشتہ وہاں سے جا کے ملنا چاہیے، ورنہ وہ تربیت ہی صحیح نہیں۔ تربیتوں کی پرابلم یہی ہے کہ تربیت جا کے اللہ کی ذات تک نہیں ختم ہوتی ہے، بیچ میں بریک دیا ہے، کیونکہ اگر اللہ سے کنیکٹ کر دیں گے تو پھر شیطان کو راستہ نہیں ملے گا، بیچ میں چھوڑ ہی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ شیطان کے لیے راستہ رہے، اور الومناٹی کا راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، شیطان کا راستہ ہے، فرعون کا راستہ ہے، دجال کا راستہ ہے، لہٰذا وہ کبھی اللہ تک جا ہی نہیں سکتا، اور اسی لیے اس طریقے سے ماحول کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ اور یہ سب الگ ہے، نعوذ باللہ، استغفر، بس تم ایک نارمل لائف کو جیو۔ آئیے یہ باتیں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کسی حد تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ لہٰذا ایک ایسی فکر ہونی چاہیے کہ جو فکر ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسل کو اس طرف لے کے جائے کہ اس کے اندر دوسروں کا ایک احساس ہو، اور یہ احساس تبھی پیدا ہوگا جب ہر چیز جا کے کنیکٹ ہوگی ذات پروردگار سے۔ آج ہمارے دسترخوان پہ اگر روٹی رکھی ہوئی ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ جو امانت ہے، ہمارے پیسہ دینے کے نتیجے میں ہم کو اختیار حاصل ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ کوئی ایک آدمی جو بڑا مالدار سیٹ ہے وہ کھڑا ہو کہ ہم پورے شہر کی روٹیوں کو، گیہوں کو جمع کر کے سمندر میں پھینکوا دیں گے، آپ سے کیا مطلب، ہم نے پیسہ خرچ کیا؟ ارے آپ کے اس احمقانہ حرکت کے نتیجے میں جو شہر والے بھوکے مریں گے اس کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ جو دنیاوی ملکیت جس کو ہم ملکیت کہتے ہیں، اس کی ایک لمٹ ہے، جیسے ہی ہم وہ لمٹ کراس کریں گے تو اس کے ری ایکشن میں پرابلمس پیدا ہوں گے، اور انہی ساری پرابلمس کے نتیجے میں پھر کرپشن پیدا ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں جب بھوکمری پیدا ہوتی ہے تو بھی انسان کا ذہن جس طرف جائے، بعض اوقات وہ محنت کرتا ہے، نہیں ابھی آج کل دیکھیں نا اس طرح کے مسائل، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی، بعض بھوکے مر گئے، وہ ایک خاتون تھی بیچاری، 2 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، راشن کی دکان پہ لائن میں لگی تھی، چکر آیا، گری، ہاسپٹل لے گیا، کیا ہوا، مر گئی۔ بعض ایسا ہوتا ہے، کتنی ایسی آپ مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو کھانے کو نہیں ملا تو انہوں نے پھانسی لگا لی، بچوں کو ندی میں پھینک دیا، خودکشی کر لی، بچوں کو مار دیا۔ وہ ذہن ہے، انسان کا ذہن جس طرف چلے۔ ابھی اس حالت میں بھی کتنے ایسے گھر ہیں، کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کھانا پھر بھی ضائع ہو رہا ہے، عین اس وقت جبکہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بھوک سے مر رہے ہیں، اور جو نہیں بھی مر رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں
کہ جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، تڑپ رہے ہیں۔ تو اب وہ لوگ کی جو بھوک سے پریشان ہیں، یہ باتیں کر لینا، بول لینا، سن لینا بہت آسان ہے۔ کبھی انسان گہرائی میں سوچ کے اس کا تصور کرے کہ جو انسان خود بھی بھوکا ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بچے بھی بھوکے ہوں اور وہ تقاضا کر رہے ہوں کھانے پانی کا۔ بھوک کی تکلیف الگ اور فیملی کے سامنے کی یہ شرمندگی الگ۔ پھر ایسے ہی افراد جب ذہن ان کا ٹریک سے ہٹتا ہے، پھر وہ کرپشن کرتے ہیں، پھر وہ غلط لائن میں جاتے ہیں، چوری چکاری یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، پھر ایسا عادت پڑ جاتی ہے۔ ابھی تک وہ مزدوری کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، مشکل ہوئی، چوری کی، پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ایک آدھ چوری کر کے اپنے کام کو ٹریک پہ لا کے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں تو اتنی محنت ہے اور پیسہ کچھ نہیں ہے، وہاں تو بہت کچھ سستے میں، تو پھر لائن چینج کر دیتے ہیں۔ یہاں سے معاشرے میں جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ غلط تربیت جرائم کی جرائم کو ایجاد کرتی ہے یا جرائم کی ماں۔ لیکن اگر ہم صحیح تربیت کریں تو بہت سارے معاشرے کے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسی تربیت کی جائے کہ ہم ہر چیز کو اللہ کی امانت کے اعتبار سے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ فکر کریں کہ ان امانتوں کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، کن چیزوں میں، اور کن چیزوں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ خوب یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ جس پہ گفتگو ہوئی۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا سیلف رسپیکٹ، کرامت انسانی، کرامت نفس، عزت نفس، کہ انسان کے اندر وہ عزت نفس ہونی چاہیے، کرامت انسانی ہونی چاہیے کہ جو انسان کو خرابیوں سے، برائیوں سے، بہت ہی پست اور گری ہوئی چیزوں سے بچا سکے، محفوظ رکھ سکے۔ انسان کو معیار معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے معیار ہیں کہ جس کی وجہ سے کیا کریں گے ہم تو ہماری عزت نفس بچے گی، اور کیا کریں گے تو عزت نفس نہیں بچے گی۔ بتایا جاتا ہے نا کہ کون سی چیزیں تمہاری صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ۔ سب کو معلوم ہوتا ہے، سب کو بتایا جاتا ہے۔ کیڑے مکوڑے آدمی دیکھتا ہے تو فلاں کیڑا ہے وہ ٹھیک ہے نقصان دہ نہیں ہے، بے ضرر ہے، لیکن فلاں چیز ہے نقصان دہ، آدمی بچتا ہے اس سے۔ لیکن یہ جو بھی چیزیں ہم کو بتائی جاتی ہیں نقصان دہ نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق جسم سے ہے۔ تربیت کی پرابلم ہے کہ ہم کو جسم تک محدود کیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے نفس کے لیے، ہمارے روح کے لیے، ہمارے کردار کے لیے نقصان دہ۔ لہٰذا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی کرامت نفس، عزت نفس خطرے میں پڑتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ پھر وہ آیت شریفہ کی جس کو ہم نے بیچ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس پہ اس پوائنٹ کی گفتگو، قد افلح من زکاہا، سورہ شمس، جس نے اپنا تزکیہ کیا، پیوریفیکیشن کیا، وہ فلاح پا گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا وہ نامراد ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ خوب یہاں پہ یہ پوائنٹ ختم ہوتا ہے۔ اس کے آگے اب تیسرا پوائنٹ کہ جو تربیت میں بہت اہم ہے، بالخصوص بچوں کی تربیت اور بالعموم معاشرے کی، چونکہ ہم لوگوں کی بات ہی یہی کہ تعلیم و تربیت کے اصول، تو جو بچیوں کی تربیت کا سسٹم ہے، تربیت کا نظام ہے، اس نظام میں ان اصول کی کتنی اہمیت ہے، اسلام کے وہ کون سے اصول ہیں کہ جو اہم ہیں۔ ہماری گفتگو بھی ٹھیک ہے، ہم بہت سی مثالیں قرآن مجید سے دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ بات بہت لمبی ہو، اس لیے کہ بعض آیتوں کو نہیں پیش کر رہے ہیں ہم، لیکن کچھ آیتوں کو پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ ربط ہو کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جو اصل ہے، مین پوائنٹس ہیں، وہ عین لاجک کے مطابق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی چاہے تو مثلاً جو ریفرنس ہے آیت کا، بالفرض اگر کسی کو پرابلم ہے، ورنہ حق تو یہی ہے
کہ اسلام کی بات اگر ذکر ہو رہی ہے تو اسلام کے ریفرنس سے ذکر ہو کہ اسلام ایسا کہتا ہے، قرآن ایسا کہتا ہے. لیکن ظاہر سی بات آج کل بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن کی ہیں لیکن قرآن کے ریفرنس سے ذکر نہیں ہوتی قرآن کے نام سے. تب بھی اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے انسان ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا مذہبی رنگ اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. انسان کر سکتا ہے. ابھی آگے آہستہ آہستہ بعض پوائنٹ سے یہ ساری چیزیں اور واضح ہوتی جائیں گی، کھلتی جائیں گی. تیسرا پوائنٹ جو تربیت میں اہم ہے وہ غفلت سے مقابلہ، غفلت سے ٹکرانا. تعلیم و تربیت کا بہت اہم کردار یہ ہے کہ انسان کو غفلت سے نکالے. جس طریقے سے اس سے پہلے کے دونوں پوائنٹ کے لیے ہم نے بات عرض کی تھی کہ وہ خود موضوع ہیں. کرامت نفس خود موضوع ہے، عزت نفس خود ایک موضوع ہے مکمل، اس پہ تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. ہم نے بنوانے موضوع گفتگو نہیں کی، ہم نے تربیت کے پوائنٹ کے عنوان سے گفتگو کی. انسان کے مادی اور معنوی ضروریات خود ایک موضوع ہے، ہم نے موضوع کے عنوان سے گفتگو نہیں کی، ہم نے تربیت کے اصول کے عنوان سے گفتگو کی. اسی طریقے سے غفلت خود ایک موضوع ہے. ہم نے کسی جگہ پہ اس غفلت پہ کافی مجلسیں پڑھی ہیں اور ایک بہرحال حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس سے برادران آشنا ہو سکے. تو یہ خود ایک مفصل موضوع ہے. ابھی ہم اس پہ بعنوان موضوع نہیں گفتگو کر رہے ہیں، بعنوان تربیت گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو غفلت سے بچائے. خوب ابتدا میں بہت ہی جلدی سے مقدماتی اعتبار سے سب سے پہلے یہ ہم لوگ کلیئر کریں کہ غفلت کہتے کس کو ہیں. جو انسان غافل ہوتا ہے، غفلت کیا چیز ہے؟ خوب غفلت کا لفظ یا یہ اصطلاح بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور کسی چیز کے بارے میں بہت غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور ہوتا ہے آدمی کھو جاتا ہے. سامنے سے کوئی آیا نکل گیا، کوئی بیٹھا آ کے چلا گیا، یا کسی نے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی نے ہم سے کچھ کہا اور ہم اتنا غور کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یا کہیں اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ ہم متوجہ نہیں ہو پا رہے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کی طرف سے غافل ہیں، ہم اس کی طرف سے غافل ہیں. انسان جس طرف سے غافل ہوتا ہے اگر وہاں پہ نقصان کے امکانات پائے جائیں تو پھر نقصان پہنچتا ہے. چوری کرنے سے پہلے یا تو انسان کو غافل کرتا ہے، یا انسان کے غافل ہونے کا انتظار کرتا ہے، یا انسان کی غفلت کو ٹیسٹ کرتا ہے. مشہور ہے، حالانکہ ہمیشہ ہوتا نہیں ایسا، مشہور ہے. ابھی تو اس ٹائپ کے گھر بھی نہیں ہوتے کہ جب چور کسی گھر میں چوری کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے آنگن صحن، ابھی بہت سے گھروں میں وہ آنگن کا صحن کا سسٹم نہیں ہے، یا گھر میں چھوڑیں آنگن، گھر میں ایک ڈھیلا مارتا ہے. اگر اس ڈھیلے کے ریئیکشن میں گھر سے کچھ حرکت ہوتی ہے تو سمجھ جاتا نہیں کہ اب یہ لوگ غافل نہیں، ہوشیار ہے، لہٰذا چوری نہیں کرتا. لیکن اگر وہاں سے کوئی ریئیکشن نہیں ملتا ہے تو سمجھ جاتا کہ غافل ہے. جب تک ہم غافل نہیں ہوں گے ہمیں نقصان نہیں ہو. غفلت یعنی نقصانات کے لیے کھلنے والا دروازہ. ہم نے جب یہ گفتگو کی تھی تو اس کی تعریف میں ایک مثال دی تھی کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ روڈ پہ چلتے چلتے کھو جاتے ہیں، کہیں پہ کچھ سوچ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں اپنا کھوئے ہوئے. ان کے پیچھے گاڑی آئی، اس نے ہارن بجایا تو اتنا غافل ہوتے ہیں کہ متوجہ بھی نہیں ہوتے کہ پیچھے کوئی ہمارے لیے ہارن بجا رہا ہے. وہ بچتا ہوگا کسی کے لیے، اور وہ بیچارہ بجا رہا ہے، تیز کیا ایک مرتبہ اس نے تیزی سے پریس کیا. اب یہ ایک دم سے چوک جاتے ہیں، چوک کے دیکھتے ہیں وہ سوری ہمارے لیے تھا. تو کیا مطلب؟ یہ غافل تھے. تو غفلت کا مطلب یہ تھوڑی کہ انسان سو جائے، انسان بے ہوش ہو جائے، انسان مر جائے. نہیں، دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ انسان جو ہے کھویا ہوا ہے. اس کی آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے، جاگ رہا ہے، ہوش میں ہے، ہوش و حواس میں ہے، زندہ ہے، سب کچھ ہے، ایکٹیو ہے، حرکت کر رہا ہے، سب کچھ ہے. لیکن ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہے، ذہن اس طرف سے ہٹا ہوا ہے، لہٰذا اس چیز سے یہ انسان غافل. آج وہ طاقتیں کہ جو انسانی ویلیوز کو ختم کرنا چاہتی ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ انسانی ویلیوز کی چوری کرنا چاہتی ہیں، انسانی ویلیوز کی ڈکیتی کرنا چاہتی ہیں، وہ پہلے یہ چاہتی ہیں کہ انسان غافل ہو جائے. ہم کو معنویت سے ہٹانے سے پہلے معنویت سے غافل کیا گیا ہے. ہم سے کرامت نفس یا عزت نفس کو یا کرامت انسانی کو چھیننے سے پہلے اس کرامت انسانی سے ہم کو غافل کیا گیا ہے. جب تک ہم غافل نہیں ہوتے
ممکن ہی نہیں تھا کہ چھن جاتی یہ چیزیں. جیب کترا بھی جیب کاٹنے سے پہلے یہ انتظار کرتا ہے کہ آپ نے جیب کی طرف سے غافل ہو تب جیب کاٹتا ہے. لہٰذا یہ جو جیب کترے ہیں ایلومیناٹی والے اور استعمار استقبال والے، یہ جو ڈکیت ہیں، یہ جو چور، انہوں نے تربیت کا ایک سسٹم بنایا اور اس تربیت کے سسٹم میں ہم کو ایسا غافل بنایا کہ ہم انسانی اقدار اور انسانی ویلیوز سے غافل ہو جائیں، جس کے نتیجے میں یہ اپنے ناجائز فائدے اٹھا سکیں. کیسے غافل کیا جاتا ہے؟ غافل کرنے کا بہت سادہ سا، بہت واضح اور کلیئر بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثلا گھر میں بچہ، آپ کے ہاتھ میں بالفرض چھری تھی، اب بچہ رونے لگا کہ ہم کو چھری چاہیے، اور آپ نہیں چاہتے ہیں چھری دیں. جب تک آپ کہیں گے نہیں دیں گے بچہ روئے گا. فطری چیز، جس چیز سے منع کیا جائے انسان کہ وہ، اگر آپ سے یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ کرامت انسانی کو، عزت نفس کو چھوڑ دو، انسان نہیں چھوڑتا. حتیٰ وہ جو قرآن سے غافل، ابھی ہمارے موضوع نہیں ہے، یعنی وہ اس عنوان سے، ورنہ ساری چیز رہنمود، یہ ساری رہنمائی قرآن سے ہے. جو قرآن آج مسلمانوں سے چھینا گیا ہے، جو گلیڈسٹون نے کہا تھا، اور جو اورینٹلزم کی پوری سازش رہی ہے کہ مسلمانوں سے قرآن کو چھین لو، اور چھین لیا گیا. ہم لوگ صرف قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم سمجھتے نہیں قرآن کو. چھن گیا ہے کیونکہ ہم قرآن فہمی نہیں ہے، ہمارے یہاں قرآن فہمی چھن گئی. تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن دے دو، قرآن دے دو، قرآن مت پڑھو، قرآن اور پڑھتے ہیں، فطرت ہے. لہذا بچہ جب تک چھری کے لیے روئے گا، جب تک آپ منع کریں گے چھری مت لو، روئے گا. تو جو سمجھدار پیرنٹس ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً کوئی دوسری چیز کہ جس میں اٹریکشن پایا جائے، جاذبیت پائی جائے، بچہ جلدی سے اس کی طرف کھنچ جائے، وہ لا کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عام طور سے بچے چاکلیٹ یا کوئی رنگ برنگی چیز یا کوئی کھلونا، اور آج کل ہینڈ سیٹ، موبائل، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ نے کہا ہے واہ یہ اتنی اچھی چاکلیٹ ہے، بچہ فوراً متوجہ ہوا، یہ فوراً وہ چھری کی طرف سے غافل ہو گیا اور فوراً چاکلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا. اب وہ اس کی ضد فوراً کنورٹ ہو جائے، وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور ڈائیورٹ ہو کے چاکلیٹ کی طرف ہو جاتی ہے کہ یہ چاکلیٹ چاہیے ہم کو. ظاہر سی بات ہے، تو آپ لا ہی اسی لیے تھے. آپ خوشی خوشی اس کو چاکلیٹ دے دیتے ہیں اور چھری کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. کیا کیا آپ نے؟ بچے کو چھری سے غافل کر دیا. آج ایسے ہی یہ لوگ تھوڑی سی چمک دھمک پیش کر کے ہمارے دھیان کو، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو، ہماری ذہنیت کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اور جو اصل ویلیوز ہیں ان کو ہم سے چوری کر لیتے ہیں، ان کو ہم سے چھین لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے نکل جاتی ہے، جگہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم آئندہ اس کی کمی بھی نہیں محسوس کرتے کہ اگر تھوڑا سا ہم اپنی فطرت کے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہم کو واقعی اس کی کمی محسوس ہوگی. لہٰذا یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی چیز سے، کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں، ابھی وہ ان باتوں کو چھیڑیں گے تو پھر ہمارا آج کا وقت ختم بھی ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی گفتگو یہاں پہ غفلت سے متعلق ہو جائے، اور پھر کل انشاءاللہ اس بات کو آگے ہم بڑھائیں گے. بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم سے چھینا گیا ہے غافل کر کے. قرآن بعنوان قرآن فہمی، جل کے عنوان سے ہمارے یہاں، اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ ابھی جو حالات بن رہے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کا رواج پیدا ہو رہا ہے، شکر اللہ کا. ظاہر بات تلاوت ہوگی تو سمجھیں گے، بہتر سے بہتر، اور حفظ قرآن کا رواج پیدا ہو رہا ہے، اور الحمدللہ نسبتاً قرآن فہمی کا بھی رواج پیدا ہو رہا ہے، اس کے کورس و ساری چیزیں سامنے آ رہی. لیکن ابھی بھی قرآن کی ہمارے معاشرے میں وہ جگہ نہیں ہے جو اس کا اصل مقام ہے، جو ہونی چاہیے. اللہ نے اس لیے نازل کیا ہم اس میں غور و فکر کریں. کتنے لوگ غور و فکر کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت، ہم اہل بیت کے نام اور بعض چیزوں میں نہیں کہتے کہ ان کو چھوڑ دیں، نہیں، مت چھوڑیں ان کو. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ سیرت ہم
نہیں سمجھتے ہیں، نہیں اپناتے ہیں، نہیں عمل کرتے. بہت سی ایسی چیزیں ہم ابھی اس عنوان اس جہت سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم سے چھین لی گئی ہیں. کیوں؟ غافل کر کے چھینی گئی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ غفلت والا جو پوائنٹ ہے یہ بہت اہم ہے. غفلت والا، ہماری تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ جیسے اکے میں لگا ہوا گھوڑا، کہ جتنا تم کو دکھانا چاہتے ہیں صرف اتنا ہی دیکھو، باقی جو دائیں بائیں کی چیزیں ان سب سے غافل ہو جاؤ. ایسا انسان کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا ہے، کبھی بھی وہ ریسرچ نہیں کر سکتا ہے صحیح معنوں میں، کبھی بھی وہ معاشرے کے تجزیے کو نہیں لے سکتا ہے، معاشرے کے اعتبار سے صحیح نظر نہیں پیش کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت محدود نگاہ سے دیکھ رہا ہے. وہ اکے کے گھوڑے کے بارے میں جانتے ہوں گے آپ، وہ گھوڑا اس میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور چمڑے کے دو وہ ٹکڑے لگے ہوتے ہیں اس کے دونوں طرف ایسے. اب جو اس کی آنکھ ہوتی ہے اسے سامنے دیکھتی ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، نہیں دیکھ نہیں پاتا ہے دائیں بائیں. پھر اس کے اوپر ایک ہانکنے والا بیٹھا ہوتا ہے. ایکچولی وہ ہانکنے والے کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ خالی وہ جو لگام ہے وہ لگام سے محسوس کر رہا ہے کہ اب ہم کو آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا، اب ہم کو دائیں مڑنے کا حکم دیا گیا، ہم کو بائیں. خود نہیں دیکھ رہا ہے. بائیں مڑنے کا حکم دیا گیا، ہم کو ایسا کرنے کا، اس کے حساب سے چلتا ہے. ہم کو بھی چاروں طرف کے جو ماحول ہے حالات سے ان سے غافل کیا گیا. غافل کرنے کے بعد پھر ایک لگام باندھی گئی، وہ لگام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اب وہ لوگ ہم کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں سیدھے چلو تم سیدھے چلتے ہیں، کہتے ہیں دائیں چلو تم دائیں چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں بائیں جاؤ تو بائیں چلتے ہیں. یہ حالات ہیں. اس کو اگر اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ وہ مثلا کہتے ہیں نیوز میں آتا ہے کہ فلاں چیز صحیح ہے تو ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں، فلاں چیز غلط ہے ہم غلط مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مثلا مسلمان جو ہے وہ آتنکوادی ہے تو ہم مان لیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کی، حتیٰ یہ نہیں دیکھتے ہمارے پڑوس میں مسلمان ہے وہ تو نہایت شریف آدمی، ہم نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عزت دار عورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حجاب نہیں ہونا چاہیے، مان لیتے ہیں. لباس کم ہونا چاہیے، مان لیتے ہیں، کیونکہ غافل کیا ہم کو. ہم سارے فائدے اور نقصان ہر چیز سے غافل. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے تربیت کا. ایکچولی تربیت میں بنیادی اعتبار سے یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر وہ شعور پیدا ہو کہ کہیں کسی لمحے میں وہ غافل نہ ہونے پائے تاکہ نقصان اس تک نہ پہنچے. اور نہیں کہ غافل نہ ہو، بلکہ اس کے مقابلے میں اس کو اس کے اندر بصیرت پیدا کرنی چاہیے. لیکن ہم غافل ہیں. غافل یعنی جو چیزیں، جو نقصانات، جو پرابلم سامنے ہیں ان کو بھی محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. خوب، آج کی گفتگو ہم اس جگہ پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل کی گفتگو ہم اسی جگہ سے آگے بڑھائیں گے کہ غفلت سے متعلق گفتگو، اور پھر انشاءاللہ آگے کے پوائنٹس پہ گفتگو ہوگی. لہذا وہ چیز کی جو تعلیم و تربیت کے اصول ہیں ان میں سے تیسرا پوائنٹ ہے غفلت سے مقابلہ. اگر انسان غفلت سے مقابلہ کر رہا ہے تو اس کی زندگی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ نقصانات سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. لیکن اگر انسان غفلت سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ نقصانات کا شکار ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.